ایک عدالت میں دو بھائی آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں بھائی اپنے اپنے دلائل دے رہے تھے۔ عدالت بڑی دیر سے دونوں بھائیوں اور ان کے وکلاء کے دلائل سنتی رہی، لیکن جب دلائل کا سلسلہ رکا تو عدالت میں ایک دم خاموشی سی چھا گئی۔ عدالت میں موجود ہر شخص فیصلہ سننے کے لیے بےتاب تھا، ایک ایسے فیصلے کے لیے جو شاید ہی تاریخ میں کسی عدالت نے سنایا ہوگا۔ چنانچہ قاضی چند لمحہ خاموش رہا اور اس کے بعد دھیمی آواز میں بولا کہ ان دونوں کی ماں کو پیش کیا جائے۔ چنانچہ عدالت میں کام کرنے والے آگے بڑھے اور پچھلی نشست پر بیٹھی ایک ڈھانچہ نما بڑھیا کو سہارا دیا اور قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔ قاضی بولا کہ جی اماں جی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اماں جی نے کپ کپاتے ہونٹوں سے عرض کیا کہ عالی جناب، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ ایک اگر میری دائیں آنکھ ہے تو دوسرا میری بائیں آنکھ ہے۔ ایک اگر میرے دل کا دایاں خانہ ہے تو دوسرا میرے دل کا بایاں خانہ ہے۔ علی جناب، میں فیصلہ نہیں کر سکتی، عدالت جو فیصلہ دے گی قبول ہے۔ قاضی کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئی۔ چند لمحے توقف کے بعد جج نے دوبارہ دونوں بھائیوں کو بلایا اور باری باری دونوں سے کاروبار اور مالی پوزیشن کا جائزہ لیا۔ جائزے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے مقابلے میں زیادہ مالدار ہے، لہذا فیصلہ اس کے حق میں دینا چاہیے، اور قاضی نے چھوٹے بھائی کے بارے میں فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ سننا تھا کہ بڑے بھائی نے آہو بکا شروع کر دی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ عدالت میں موجود ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان جائیداد کا معاملہ ہوگا، یا گھر اپنے نام کروانا تھا، یا اماں کی دولت ہتھیانا تھا، یا بیویوں کی لڑائی تھی، یا پھر دونوں بھائیوں نے اپنی ماں کو برا بھلا کہا ہوگا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بڑا بھائی اس قدر کیوں رو رہا تھا؟ جی ہاں، یہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔ یہ کوئی من گھڑت یا تصوراتی کہانی نہیں، بلکہ حقیقت پر مبنی ایک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ سعودی عرب کے شہر قصیم کے شرعی عدالت میں پیش آیا۔ اس واقعے کو سعودی عرب کے ایک بڑے اخبار الریاض نے سر ورق چھاپا اور کئی مساجد میں علماء کرام نے اس واقعے کا بھی ذکر کیا۔ ہوا یوں تھا کہ حیزان اپنی ماں کا بڑا بیٹا تھا۔ یہ سارا وقت اپنی ماں کی خدمت میں صرف کرتا تھا۔ حیزان کی ماں ضعیف العمر اور مجبور عورت تھی۔ ماں کی کل ملکیت پیتل کی ایک انگوٹھی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں ماں بیٹے ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ چھوٹے بھائی نے شہر سے آ کر بڑے بھائی سے مطالبہ کر دیا کہ وہ ماں کو ساتھ لے کر جائے گا۔ بڑے بھائی کو یہ مطالبہ پسند نہیں آیا۔ اس نے چھوٹے بھائی کو سختی سے منع کر دیا کہ اسے کبھی ایسا کرنے نہیں دے گا، لیکن چھوٹا بھائی ضد پر آ گیا اور اس نے بھی فیصلہ سنا دیا کہ ماں اس کے ساتھ ہی رہے گی اور اسے لے کر ہی شہر جائے گا۔ اور اس طرح تو میں بڑھ گئی۔ چھوٹا بھائی عدالت پہنچ گیا اور اس نے عدالت میں بڑے بھائی کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ عدالت نے پہلے دونوں بھائی کو بلایا اور معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کو کہا، لیکن دونوں اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ چنانچہ عدالت کو ان کی ماں کو طلب کرنا پڑا، لیکن ماں بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ تو عدالت نے چھوٹے بھائی کی مالی پوزیشن دیکھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ وہ ماں کو زیادہ خوش رکھ سکے گا۔ اس فیصلے کا آنا تھا کہ حیزان نے بھری عدالت میں دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس کو قاضی سے گلہ تھا، بھائی سے شکوہ تھا، اور نہ ہی ماں سے شکایت تھی۔ اس کو اعتراض تھا تو صرف اپنے مقدر پر۔ وہ چیخ رہا تھا کہ آخر میں اپنی ماں کی خدمت پر قادر کیوں نہیں؟ آخر وہ کون سی خوشی ہے کہ جو میں ماں کو نہیں دے سکتا؟ لیکن بھری عدالت میں کوئی ایک شخص اس کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ ہر ایک کی آنکھیں بیٹی کی ماں سے محبت پر تر تھیں۔ ہر حلق میں محبت پھندا بن کر اٹکی تھی، اور حیزان کے کلیجے سے نکلی آہیں عرش کو ہلا رہی تھی تو فرش والوں کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔